شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ جمعۃ المبارک کے اس عظیم اجتماع میں ماہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا موقع عطا فرمایا ہے کہ زندہ سلامت وباؤں چاروں طرف موت کی صورتحال اور بہت تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی صورتحال میں صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ رمضان المبارک میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کے موقع پر اس کے دربار میں سر بسجود ہونے کے لیے ہم حاضر ہیں، یہ ایک بہت بڑا انعام ہے، اور اس انعام پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور اس کا احسان ہے۔ ماہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاؤں، بخششوں، نوازشوں اور برکتوں کی نوید لے کر ایک بار پھر ہماری زندگی میں آیا اور بہت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ ایام معدودات، وہ گنتی کے دن، اور وہ گنتی کے دن کب پورے ہو جائیں اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، اپنی محرومیوں کا ماتم کرتے رہ جائیں، اپنی سستی اور غفلتوں پر افسوس کرتے اور کف ندامت مسلتے رہ جائیں، کچھ پتہ نہیں۔ اب بھی گھڑیاں باقی ہیں، ابھی وہ آخری عشرہ ہے کہ جس میں طاق راتیں ہیں، اور ان طاق راتوں میں ایک ایسی رات بھی ہے، وہ 21 بھی ہو سکتی ہے، وہ 23 بھی ہو سکتی ہے، وہ 25 اور 27 اور 29 بھی ہو سکتی ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرما کر اپنے فرشتوں کے ذریعے یہ منادی کروائے گا کہ کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگنا چاہے، کوئی ہے جو بخشش طلب کرنا چاہے، کوئی ہے جو اپنی زندگی کی بگڑی ہوئی قسمت کو درست کرنا چاہے، اور میں اسے عطا کروں۔ اور وہ موقع بھی ابھی زندگی میں آنے والا ہے انشاءاللہ، ابھی یہ مواقع ہیں، اور خوش قسمتوں کے لیے اعتکاف کی عبادت بھی باقی ہے، قرآن کریم کی وہ بہاریں بھی سلامت ہیں، دن کے روزے، افطار کے وقت کی دعائیں اور سحری کے وقت کی مناجات، یہ ساری کی ساری عبادتیں اس رمضان المبارک میں اللہ نے جمع کر کے رکھ دی، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اس کے ایک ایک لمحے سے رب کی رضامندی کشید کر رہے ہیں۔ سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اور سید الملائکہ جبریل امین نے اس پہ آمین کہی تھی کہ وہ شخص خائب و خاسر ہو کہ جو رمضان پائے اور اپنے رب کو راضی نہ کر پائے۔ یہ رمضان ہمیں احتساب کی بھی دعوت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو جس حکمت کے تحت ہمارے لیے متعین فرمایا تھا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لے جاؤ، تاکہ تمہاری زندگی کسی ایک ڈگر پہ آ جائے، کسی ایک ڈسپلن کے تم پابند ہو جاؤ، تمہاری خواہشات کا بے لگام گھوڑا تمہارے قابو میں آ جائے، تمہارے کھانے پینے اور اس کے وسائل پر تمہارا کنٹرول ہو جائے کہ اس میں حرام کی کوئی آمیزش نہ ہو، تمہارے رشتوں میں حرمت کا احساس تمہیں باقی ہو، اور کسی حرام رشتے کی طرف تمہاری نگاہ غلط انداز بھی نہ پڑے، تمہارا معدہ حرام سے پاک، تمہارا جسم اور گوشت و پوست حرام سے پاک، تمہاری نگاہیں پاک، تمہاری زبان پاک، تمہارے کان پاک، تمہاری نیتیں پاک، اور ان سب کے لیے ایک ہمہ جہت قسم کا ایک عظیم الشان تربیتی کیمپ
ایک عظیم الشان تربیتی پروگرام اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ روزے کو اس کی روح کے ساتھ، اس کے اس پیغام کے ساتھ جو گزار رہے ہیں، اور اس رمضان سے جب گزریں گے تو ایک بدلا ہوا انسان معاشرے کے سامنے آئے گا۔ اور اگر کوئی بدلا ہوا انسان اس معاشرے کے سامنے اس رمضان گزرنے کے بعد بھی نہ آئے تو پھر یہی ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل علیہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو بری بات اور جھوٹ کی بات اور زبان کی برائیوں کے سلسلے میں ملوث ہونے کا اپنا عمل نہ چھوڑے تو اللہ کو اسے بھوکا اور پیاسا رکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر، بہت سارے ایسے روزے دار ہیں کہ جن کو ان کے روزے کے نتیجے میں سوائے بھوک کے کچھ میسر نہیں آتا، اور بہت سے ایسے راتوں کا قیام کرنے والے ہیں کہ جن کو راتوں کے قیام سے سوائے نیند جلانے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ بہت بے نیاز ذات ہے، اس کو عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ اس نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے اور ان کی جبلت میں عبادت رکھی ہے، ان کی جبلت میں اطاعت رکھی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کے پورے نظام کو اپنے علم کے مطابق متعین کیا، اور اس وقت قیامت کے دن کی تعیین اور اس لمحے کی تعیین بھی اللہ نے فرما دی، اور ایک فرشتے کا یہ کام اسرافیل کا کہ اس نے سور پھونکنا ہے، اور وہ نفخہ اولا جب ہوگا یہ زندگی کا یہ سارا کھیل رک جائے گا، ساری دلچسپیاں ختم ہو جائیں گی، اور زندگی کی یہ دوڑ، اور بہت تیزی کے ساتھ جو دوڑ ہے دنیا کمانے کی، دنیا کے وسائل حاصل کرنے کی، دنیا کے دلچسپیوں کی، اور یہ سارے رشتے ناتے تعلق، سب دلچسپیاں، ساری لذتیں سب ختم ہو جائے گا جب وہ ایک سور پھونکا جائے گا، اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ جو عناصر میں ظہور ترتیب ہے، یہ اللہ نے اس کائنات کو جو توازن عطا فرمایا ہے، یہ توازن جب ختم ہوگا اور یہ کرۂ ارض کیا ساری کائنات ختم ہو جائے گی، اور صرف وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اس وقت کے لیے جو سور پھونکنے پر متعین جو فرشتہ ہے، اللہ نے ازل سے جب اس قیامت کی دن کی تعیین فرمائی ہے، اس وقت سے اس فرشتے کی نگاہیں عرش الہی کی طرف متعین ہیں کہ کب اسے اشارہ ملے اور کب وہ سور پھونکے۔ وہاں اطاعت کا یہ عالم ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے انہیں جو حکم دیا ہے اس میں معصیت کے ہاں، نافرمانی کا ان کے ہاں تصور ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ جو کعبۃ اللہ ہے اس پر اللہ عرش عظیم ہے، اس کے اوپر بیت المعمور ہے، وہاں بھی فرشتے طواف کرتے ہیں، اور اللہ کی اتنی بڑی مخلوقات ہیں، وہ فرشتے اتنی بڑی تعداد میں ہیں جو ایک بار طواف کا جس کو موقع ملتا ہے 70,000 لوگ دن میں 70,000 فرشتے روز اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک بار جس نے طواف کر لیا اس کو قیامت تک دوبارہ طواف کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کو عبادت کے لیے بندوں کی کمی نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے ہماری اور آپ کی عبادتوں کا، کوئی آئے نہ آئے، کوئی پڑھے نہ پڑھے، کوئی متوجہ ہو نہ ہو، اسے کوئی اس سے غرض نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ایک امتحان ہے، اس امتحان میں مبتلا کر دیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دیکھ تجھے راستہ دے دیا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا،
تجھے ایک قطرے سے پیدا کر کے دیکھنے بھالنے والا، سمجھ اور شعور والا ایک انسان بنا کے تجھے دنیا میں بھیج دیا ہے، اور خیر و شر کے دونوں راستے تجھے سجھا دیے ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، راستے دکھا دیے فرشتوں، نبیوں نے آ کے راستہ دکھا دیا، یہ نیکی کا راستہ ہے، اس کا انجام جنت ہے، رب کی رضامندی ہے، امتحان میں کامیابی ہے، سوالات متعین کر دیے، سوالات بتا دیے، جوابات بتا دیے، راستہ سجھا دیا، اور راستہ بالکل سیدھا اور متعین اور ٹھوس قسم کا راستہ ہے۔ نبیوں نے چل کر دکھایا، مشکل نہیں ہے، نبیوں کے ماننے والوں نے چل کر دکھایا، مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، اور بڑی کامیابیاں، دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی، ذہن و قلب کو، دل کا سکون بھی ہے اس میں۔ اور دوسرا راستہ بھی ہے، وَإِمَّا كَفُورًا، کفر کا راستہ، ناشکری کا راستہ، رب کی رحمتیں کھا کر، رب کی دی ہوئی صحت سے مستفید ہو کر، رب کے چلائے ہوئے اس لائف سپورٹ سسٹم میں زندگی گزار کر، اس کی ایک ایک نعمت کا انکار کر کے، اس کا کفر کر کے، اس کی نافرمانی کر کے جہنم کا راستہ جو اختیار کرنا چاہے تب بھی آسانیاں ہیں۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو جدھر جانا چاہتا ہے راستے آسان ہو جاتے ہیں، جو نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہے، جو نمازیں پڑھنا چاہے، جو مسجدوں کی طرف جس کے قدم ہوں تو آسان ہو جاتے ہیں، مشکل نہیں ہوتے، کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے لیکن پھر آسان ہو جاتا ہے چلنا۔ اور جو برائی کے راستے کا خوگر ہے اس کے لیے وہ راستے بھی بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ بہت بے نیاز ہے، لیکن اتنی بے نیازی کے باوجود اس نے موقع دیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، دیکھا دیکھی ہی صحیح، ایک رو میں بہہ کر، اس بہتی گنگا میں ہی صحیح، کم از کم سال میں ایک بار، دن میں 5 بار 5 وقتہ اذان کی صورت میں، جمعے کے روز کی اس اذان کی صورت میں، اور مہینے میں رمضان کی صورت میں، اور زندگی میں حج کی صورت میں، یہ کچھ پڑاؤ ہیں، یہ کچھ اسٹیشن ہے کہ جس میں بار بار الارمنگ ہوتی ہے، بار بار منادی ہوتی ہے، بار بار یاد دہانی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بھئی، دن میں 5 بار تجھے بلایا، نہیں آیا، ہفتے میں 1 بار بلایا، اب تو آ جا، اچھا تب بھی نہیں آیا، دیکھ رمضان کا پورا مہینہ یہ ایک پورا پیکج ہے، اب آ جا، نہیں آیا، زندگی میں 1 بار حج پہ آ جا، کبھی تو ایسا ہے، کسی موقع پہ تو اپنی زندگی کے اس رخ کو تبدیل کر لے، اپنی ڈائریکشن بدل لے، اور اپنے رب کی طرف اپنا رخ کر لے۔ پچھلی سب وقت دوں گا، سارے گناہ معاف کر دوں گا، سب بھول جاؤں گا، لیکن ایک بار رب کے سامنے اشک ندامت بہا کر، توبہ کا اقرار کر، اور پچھلی زندگی بدل دے تو انشاءاللہ تیرا سارا سفر آسان رہے گا۔ تو خوش قسمت وہ ہیں کہ جو اس موقع سے فائدہ اٹھا لے جائیں، خوش قسمت وہ ہیں جو سنبھل جائیں۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ دن بہت تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، لیکن بہت قیمتی گھڑیاں ابھی بھی باقی ہیں، اور زندگی بدلنے اور قسمت بدلنے میں کبھی کبھی ایک لمحہ بھی بہت فیصلہ کن ہوتا ہے۔ اس لیے اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ رب کی رضامندی ہی سب سے بڑا انعام ہے بندوں کے لیے، اگر وہ حاصل ہو جائے تو سب کچھ حاصل ہے، اور اگر اس میں ناکامی ہے تو اس سے بڑے ناکامی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان مبارک کے سلسلے میں فرمایا تھا کہ وَمَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ أَوْ كَمَا قَالَ، کہ جو اس رمضان کی خیر سے محروم ہو گیا وہ ساری خیر سے محروم ہو گیا، وہ دنیا کی ساری دولتیں بھی اس کے پاس آ جائیں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ محروم ہے، وہ ابدی محروم ہے۔ اس محرومی سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔